بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد۔ برِ صغیر میں اسلام نے اپنی آمد کے ساتھ ہی اس فرق کو واضح طور پر محسوس کر لیا تھا جو مسلمانوں اور ہندوؤں میں بالخصوص تہذیبی، تمدنی، ثقافتی، مذہبی اور سیاسی پہلو کے اعتبار سے موجود تھا۔ اسلام نے آغاز سے ہی برِ صغیر میں اپنی قطعی حیثیت کو برقرار رکھا اور ہندو مت کا اثر قبول نہ کیا۔ محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کر کے مسلمانوں حملہ آوروں کی راہ ہموار کی۔ سلطان محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری نے اسلامی سلطنت کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ قطب الدین ایبک نے 1206 عیسوی میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی جو کسی نہ کسی طرح 1857 عیسوی کی جنگ آزادی تک قائم رہی۔ جنگ آزادی کے بعد برِ صغیر کے مسلمانوں نے نہ صرف انگریزوں کی غلامی بلکہ ہندوؤں کے ساتھ رہنے سے بھی انکار کرتے ہوئے پاکستان کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا یہ مطالبہ بالآخر 14 اگست 1947 کو شرمندہ تعبیر ہوا۔ یوں پاکستان کا قیام 20ویں صدی کا اہم واقعہ بن گیا۔ قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد کیا تھے؟ محترم ناظرین، پاکستان کے قیام کے اغراض و مقاصد یہ تھے کہ پاکستان کے قیام کے کئی اغراض و مقاصد ہیں، ان میں سے چند کا ہم ذکر کرتے ہیں یہاں پر۔ نمبر 1، اسلامی ریاست کے قیام کی خواہش۔ نمبر 2، اسلامی معاشرے کا قیام۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا تحفظ۔ نمبر 4، اسلامی جمہوری نظام کا نفاذ۔ نمبر 5، دو قومی نظریے کا تحفظ۔ نمبر 6، اردو زبان کا تحفظ و ترقی۔ نمبر 7، مسلم تہذیب و ثقافت کی ترقی۔ نمبر 8، مسلمانوں کی آزادی۔ نمبر 9، مسلمانوں کی معاشری بہتری۔ اور نمبر 10، مسلمانوں کی سیاسی و معاشرتی ترقی۔ نمبر 11، فرقہ وارانہ فسادات کا خاتمہ۔ نمبر 12، ہندوؤں کے تعصب سے نجات۔ نمبر 13، کانگریس کا رد عمل۔ نمبر 14، رام راج سے نجات۔ نمبر 15، انگریزوں سے نجات۔ نمبر 16، تاریخی ضرورت۔ اور نمبر 17، پرامن فضا کا قیام۔ نمبر 18، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانا۔ نمبر 19، ملی یا قومی اتحاد۔ اور نمبر 20، اتحاد عالم اسلام۔ محترم ناظرین، یہ چند چیزیں میں نے عرض کی ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی پاکستان کے اغراض و مقاصد تھے۔ تو پاکستان الحمدللہ عالم وجود میں آیا، مسلمانوں کو ایک سکون ملا، ایک عزت و احترام کے رہنے کی جگہ ملی۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو سلامت رکھے، عوام پاکستان کو سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔